على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 30 جنوری بروز اتوار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے کہ ہم فوت شدگان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ فوت شدگان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو پہلی حدیث سنیے۔ یہ حدیث مشکات المصابیح میں آ رہی ہے اور بیہقی شریف میں بھی ہے۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مل میت فی القبر، جب تم میت کو قبر میں اتارتے ہو تو الا کالغریق المتغوث، یہ قبر میں اترنے والی میت اس طرح ہوتی ہے جس طرح کوئی پانی میں بندہ ڈوب رہا ہے، پانی گہرا ہے، وہ چھلانگ لگا بیٹھا، اب وہ ڈبکیاں مار رہا ہے۔ فرمایا المتغوثی، وہ پھر مدد مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی میرا ہاتھ پکڑو، مجھے باہر نکالو، مجھے بچاؤ۔ فرمایا کہ جو تمہارا مردہ ہے نا بالکل اسی طرح قبر میں جاتا ہے، ینتظر دعوتن، وہ انتظار کرتا ہے دعا کا۔ بولیے، وہ قبر میں انتظار کرتا ہے کہ تلحقہ من ابن، اس کا باپ دعا کر دے، او امن، یا ماں کر دے، او اخن، یا پھر بھائی کر دے، او صدیقن، یا دوست کر دے۔ فاذا لحقتہ کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، جب کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اصالِ ثواب کرتا ہے، تو یہ دعا، یہ ثواب اس کو دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر لگتی ہے، کیونکہ اب اس کا دنیا سے کوئی تعلق ہے تو اس کو تو دنیا سے دعا ہی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقَبُورِ مِن دُعَائِ، کہ جب اہل قبور کے لیے کوئی دعا کرتا ہے، دعائی اہل الارض، پیچھے زمین والے جب قبر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو امثال الجبالی، اللہ ان دعاؤں کو پہاڑوں کے برابر کر کے ان کے نام اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ اب دیکھ لیجئے اللہ کی رحمت کا معاملہ، ہم نے چھوٹی سی دعا کی اور اللہ پہاڑ کے برابر کر رہا ہے، اور امید رکھو انشاءاللہ احد پہاڑ کے برابر ہی بناتا ہوگا، کیونکہ پہاڑ میں زیادہ تر حضور نے احد کا ہی ذکر کیا ہے، اگرچہ اس میں نہیں ہے۔ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، فرمایا مرنے والوں کے لیے تمہارا سب سے بہترین ہدیہ ہے کہ اس کے لیے گناہوں کی معافی مانگو، اس کے لیے استغفار کرو۔ تو یاد رکھیے قرآن پاک میں آ رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ 10 گنا بڑھا کے اجر عطا فرماتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، صرف 10 نہیں ہے، اللہ جتنا چاہے بڑھا دیتا ہے، اور یہ بڑھا کر اللہ مرنے والے کے نام اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث اور سنیے، ان ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ بولیے، ایمان کا پاک صاف رہنا، اچھے کپڑے پہننا، یہ اچھی بات ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور جب تم الحمدللہ کہتے ہو تو تمہارے عملوں کے ثواب تولنے والا ترازو اللہ بھر کر تمہارے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک اور سماعت فرمائیے، یہ مشکات المصابیح کتاب العلم میں آ رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ، پڑھتے جائیے، صلی اللہ علیہ وسلم، اذا مات الانسان،
جب بندہ مر جاتا ہے، بولیے جب بندہ انقطع عنہ عملہ، اس کے سارے عمل بند ہو جاتے ہیں، اس کے عملوں کا سلسلہ وہ جو خود کرتا تھا وہ بند ہو گیا. الا من ثلاثۃ، کہو سبحان اللہ. 3 عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اور اس کا ثواب مرنے والے کو رہتا ہے جی. نمبر 1 الا من صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ جو جاری رہتا ہے تو ثواب بھی جاری رہتا ہے. میں اس کی شرح آگے کروں گا. او علم ينتفع به، یا وہ علم جو وہ چھوڑ گیا اور لوگ اس علم سے نفع اٹھاتے رہے. اب یہ بات تو عالموں کے لیے ہو گئی کہ وہ علم بیان کرے، لوگ بعد میں نفع اٹھاتے رہیں گے اور عالم صاحب کو ثواب بولتے جائیے نا بھی ثواب ملتا رہے گا. تو غیر عالم کیا کرے؟ تو وہ علماء کی مدد کرے. بولیے وہ علماء کی اس کے دینی کاموں میں معاون بن جائے، مددگار بن جائے، تاکہ اس کو بھی ثواب ملتا رہے اور اس کو بھی مدد کرنے والے کو بھی ملتا رہے. او ولد صالح یدعو لہ، وہ اولاد نیک جو مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرے. وہ نہیں جڑی مسیطے ہی نہ بڑھے، وہ کام خراب ہے. کل میں حدیث اڑا تھی نا، فرمایا جڑا روٹی سالن واسطے بلائے، لنگر شریف واسطے آ جائے اور نماز واسطے، فرمایا میرا حضور نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں لکڑا جمع کرا کے نا اے جڑے مسیطے نماز پڑھن نہیں آئے انہاں دے گھراں نوں آگے نال بھر دیاں. اس قدر حضور ناراض ہوئے نے. لہذا اولاد وہ چاہیے جو مسجد میں آئے اور اپنے ابا کے لیے دعا بھی کرے. اور سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ رب اغفر لی ولی والدی، پڑھیں وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مرنے سے پہلے مناسب نہیں اعمال سے تغافل، مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اجر کا تسلسل. تو ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں، ان کو نماز پہ لائیں اور ان کو قرآن پہ لائیں. اب یاد رکھیے ہم جو عمل کرتے ہیں اس کے 3 درجے ہیں. بولیے جی کتنے؟ اوہو. نمبر 1 وہ اعمال 3 درجے کے ہوتے ہیں، مالی ہوں گے یا بدنی ہوں گے، یا وہ میت نے جو اعمال جاری صدقہ جاریہ کر دے ہیں وہ جاری رہیں گے. یہ 3 ہیں. اب اس میں سے بدنی عبادت میں زبان ہے اور زبان سے دعا کرنا. قرآن میں آ رہا ہے سورہ محمد آیت نمبر 49 وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو اور مسلمان مرد و عورتوں کی بخشش کے لیے بھی دعا مانگتے رہو. اب صاحب ظاہر ہے بھائی حضور کا تو کوئی گناہ تھا ہی نہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں. تو یہ امت کے لیے امت کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے لیے بھی مانگو اور دوسروں کے لیے بھی. اور سورہ حشر میں آ رہا ہے والذین جاءوا من بعدہم، وہ جو بعد والے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخشش کر دے وہ ہماری، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ہم سے پہلے ایمان والے گزرے ہیں ان کی بھی بخشش فرما دے. یہ ہے جی. اچھا سورہ مومن میں بڑی عجیب بات آ رہی ہے کہ الذین یحملون العرش، کہو سبحان اللہ. یہ بڑی مزے کی آیت ہے، ذرا سمجھنا آپ کو واقعی بڑا لطف آئے گا کہ وہ فرشتے یحملون العرش جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، بولو حاملین عرش، جو عرش پر ہے، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہے، یسبحون بحمد ربہم، وہ رب کی تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور ایمان لاتے ہیں اس پر، ویستغفرون، اور وہ استغفار کرتے ہیں، للذین آمنوا، ان کے لیے جو دنیا میں ایمان لا چکے ہیں. ایمان والوں کے لیے تو عرش کے فرشتے بھی دعا مانگ رہے ہیں. تو جو ہی ہم ایمانی کام شروع کرتے ہیں ہمارے کاروبار میں، مال میں، عزت میں، اللہ فرشتوں کی دعائیں شامل فرما دیتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. وہ کہتے ہیں ہمارے رب تیری رحمت
اور علم ہر چیز سے وسیع ہے، اس لیے جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے اور وہ تیرے راستے پہ چل پڑے ہیں ان کی بخشش فرما دے، اور وقیہم عذاب الجحیم، انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی محفوظ فرما لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم۔ سورہ مومن آیت نمبر 8۔ اے ہمارے رب انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، نیز ان کے ماں باپ بیوی بچوں میں سے جو بھی نیک ہے انہیں بھی یقیناً تیری ذات سے نفع ملنا چاہیے، انہیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ کیوں؟ انک انت العزیز الحکیم، تو ہی زبردست ہے اور تو ہی حکمت والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی فرمائیے، اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب بھائی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر ہوتا تو یہ دعا مانگ سکتے ہیں؟ لہذا پتہ چلا کہ ان کا ابا مسلمان تھا، پر جو ان کا کیئر ٹیکر تھا نا آزر، وہ مسلمان ہے، وہ چچا تھا، وہ کافر تھا۔ چچا کو باپ کہا گیا ہے اور کہا جاتا ہے عرب میں۔ تو خیر نوح علیہ السلام کی دعا بھی ہے سورہ نوح آیت نمبر 28 میں کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، کہ میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجئے، میرے والدین کی بھی، ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو جائے، اور تمام مومنین مردوں اور عورتوں کی بھی مغفرت فرما۔ اور اپنے ماں باپ کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے اب تو بھی ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ تو یہ ساری دعائیں صرف اپنے لیے نہیں ہیں، بولیے اپنے لیے، سب کے لیے ہیں، جو پہلے گزر گئے ان کے لیے بھی اور جو آئیں گے بولو ان کے لیے بھی۔ ایک اور حدیث میں سنیے، حضرت ابو اسید پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، کوئی ایسی صورت ہے کہ میں اپنے والدین پر احسان کروں، نیکی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 طریقے پر احسان کر سکتے ہو۔ بولو جی کتنے طریقوں پر؟ نمبر 1، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، بولو ان کی نماز پڑھنا، استغفار دعا کرنا، جنازہ یہی ہوتا ہے۔ نمبر 2، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، جو انہوں نے اچھے مذہبی وعدے کیے جو شریعت کے خلاف ہوں ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ان کو فوری ختم کیا جائے۔ نمبر 3، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، ان کے دوستوں کی، ہاں جی، اور نمبر 4، ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا۔ فرمایا 4 طریقوں سے تم اپنے والدین کو فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ اچھا جی، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحیحین میں حدیث آ رہی ہے، اما جی عائشہ صدیقہ راوی ہے کہ دربار رسالت میں ایک شخص حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری والدہ اچانک انتقال کر گئی ہے اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی کہ میرے لیے یہاں خرچ کرنا یا یہ کرنا یا وہ کرنا، لیکن میرا گمان ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ مجھے صدقہ خیرات کا ضرور کہتی، وہ مجھے صدقہ خیرات کا، کیونکہ دنیا سے جاتے ہوئے کوئی یہ تو نہیں نا کہتا کہ میرے لیے کپڑے لے آؤ، میرے لیے جوتی لے آؤ، میک اپ لے آؤ، یہی کہنا ہے نا، صدقہ خیرات کا ضرور کہتی۔ اب اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کروں تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا جی ہاں ضرور پہنچے گا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث آ رہی ہے جو اب پڑھی ہے میں نے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اسی طرح جناب سنیے، حضرت سعد پڑھی رضی اللہ، ان کی والدہ کا نام عمورہ بتایا جاتا ہے، عمورہ، وہ بڑی مشہور ہے، وہ نام کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا تو بس کہہ دیتے ہیں ام سعد۔
بہرحال کتابوں میں عمورہ پڑھا ہے، تو وہ فوت ہو گئی۔ حضرت سعد بڑے ہی فرما بردار تھے ماں کے، بڑے ہی فرما بردار تھے، بہت انتہا درجے کے۔ پر جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اماں جا کے دھوپ میں بیٹھ گئی سخت گرمی میں، کہنے لگی نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ چھا میں آؤں گی تب تک تو کلمہ نہیں چھوڑے گا، جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑے گا میں کچھ بھی کرتی مرتی مر جاؤں گی۔ تو یہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو پھنس گیا، میری اماں یہ کر رہی ہے۔ فوری قرآن آ گیا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، پر اگر کفر و شرک پہ آ جائے تو ان کی بات ماننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پھر سیدھا ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے کھانا ہی تو کھا، پینا ہی تو پی، چھاویں آنا ہی تے آ، نہیں تو تیرے ورگیاں 100 ماواں واری واری مر جان، میں کلمہ اسلام نہیں چھڈاں گا۔ بولو میں اسلام، ہائے ہائے۔ بہرحال وہ آ گئی اور بعد میں مسلمان بھی ہو گئی۔ تو جب وہ فوت ہوئی تو یہ حضرت سعد بڑے غمگین ہوئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں ان کی طرف سے اپنی ماں کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو ثواب پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا ضرور پہنچے گا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ گواہ ہو جائیے، یہ جو میرا باغ ہے نا، اسی تے ماشاءاللہ چھولیاں تے آئے ہوئے ہیں نا، صدقہ بھی تو تگڑا کرو نا، اللہ دی ذات وڈی ہے، جنہوں اللہ نے وڈا دیتا ہے انہوں وڈا کرنا چاہیے۔ وہ یا رسول اللہ یہ جو میرا باغ ہے نا سخراب، یہ سارا باغ آپ کو گواہ بنا کر اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں اپنی ماں کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کون سا صدقہ افضل ہے جو اپنی ماں کے لیے کروں؟ تو آپ نے فرمایا الماء، وہاں پانی کی بہت کمی تھی، فرمایا پانی کا انتظام کر دو۔ تو انہوں نے ایک کنواں تیار کروایا جو سقایا آل سعد کے نام سے مشہور ہوا، اور کہا ھذا لأم سعد، یہ میری ماں کی اصال ثواب کے لیے وقف ہے۔ حضور نے فرمایا ھذا لأم سعد، یہ بھائی ام سعد کے لیے ہے، سعد کی والدہ کے لیے۔ اچھا آپ کو ایک اور حدیث سناؤں اگر سبحان اللہ کہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اچھے موٹے تازے سینگوں والے 2 مینڈے حضور نے قربان فرمائے، اور اس کو ذبح کرتے وقت دوسرے کو کیا فرمایا؟ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ یہ میری طرف سے اور آل کی طرف سے اور میری ساری امت کی طرف سے قبول فرما لے، یعنی اس کا ثواب میری ساری امت کو عطا فرما دے۔ تو اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ اختلاف، کہ بھائی اصال ثواب میں، صدقے کے ثواب میں کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب ایک حدیث سنا کے ایک آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت بریدہ پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، باب قضاء الصوم عن المیت، اس میں کہ ایک عورت نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، چند مسائل اس نے حضور سے پوچھے۔ آخری مسئلہ یہ پوچھا کہ انہا لم تحج قط افا حج عنہا قال حجی عنہا، اس نے کہا کہ میری والدہ نے کبھی حج نہیں کیا تھا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ اور اسی طرح ایک روایت میں اور آ رہا ہے کہ ایک عورت حاضر ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن وہ پوری نہیں کر سکی اور پہلے وفات پا گئی، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور کر سکتی ہو۔ پھر حضور نے اس سے پوچھا کہ اگر تمہاری والدہ کے ذمے کچھ قرض ہوتا تو تم اس کو ادا کرتی یا نہیں؟ تو عرض کیا جی ہاں میں کرتی۔ آپ نے فرمایا پھر اسی طرح اللہ کا جو ان پر حق تھا حج کی صورت میں، نظر کی صورت میں، اس کو بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ پاک تو ادائیگی حقوق کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ لہذا اگر تم حج کرو گی تو تمہیں اس کا فائدہ۔ اب اس درس کی ایک آخری بات سن لیں کہ وہ یہ ہے کہ بعض اہل حدیث حضرات اس ضمن میں مغالطہ پہنچاتے ہیں لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی، یہ آیت پڑھتے ہیں سورہ نجم کی
آیت نمبر 39 ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ جی انسان کو وہی ملتا ہے جو اس نے کوشش کی ہے. بولیے جو اس نے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا عمل آپ کو مل سکتا اور آپ کا عمل مجھے مل سکتا. میرے نام اعمال میں وہی درج ہوگا جو میں نے کیا ہے. بولیے جو میں نے. پر جب دنیا سے رخصت ہو گیا تو معاملہ اور ہے. بولیے معاملہ. پھر دعا پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ اس کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ مثال کے طور سے اب میں فوت ہو گیا ہوں تو آپ نے جو جنازہ پڑھا میرا، یہ آپ کا عمل ہے یا میرا عمل ہے؟ آپ بولتے نہیں بھائی سارے. جنازے کا عمل کس نے کیا؟ آپ نے. اور حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبرستان تشریف لے گئے دعا فرمائی. فرمایا جو سورہ یاسین قبرستان میں جا کے پڑھے گا، جب تک یہ پڑھتا رہے گا مردوں کا عذاب ہلکا ہوتا رہے گا. اور جیسا کہ میں نے سنا دیا کہ حضور نے 2 قربانیاں ذبح کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی پوری امت کی طرف سے. یہ جو اپنی پوری امت کی طرف سے کیا ہے نا، اس کے بارے میں محدثین مثلا علامہ بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں شارح بخاری کہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ایسی قبول ہوئی ہے کہ قیامت تک جو غریب امتی غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے گا اس کو حضور کی قربانی کا ثواب ملتا رہے گا. تو شاعر کہتا ہے کر لو ایصال ثواب اللہ کے واسطے، مرنے کے بعد محتاج ہو جاؤ گے عمل کے واسطے. اور بے شک ہے مومن تجھ پر ہے فضل باری کہ مرنے کے بعد بھی تیرا ثواب ہے جاری. اس لیے بھائی ایصال ثواب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ